بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں وہ دنیا میں ہی ضائع ہو جاتی ہیں۔ کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا اور اس کو جتلانا شروع کر دیا، تانے دینا شروع کر دیے، ضائع ہو گیا۔ کسی کو قرض دیا تھا، اجر ملا تھا، لیکن اس کو اتنی اذیت دی، اجر ضائع ہو گیا۔ تو بہت سے اعمال ہیں جو دنیا میں ہمارے اعمال نیکیوں کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے ہوں گے جو آخرت میں جب پہنچیں گے تو وہاں پہ ضائع ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص آئے گا جس کے پاس بہت بڑی نیکیاں ہوں گی، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن جب وہ اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ اور کیوں اڑا دے گا؟ کس وجہ سے؟ ایک عمل کی وجہ سے۔ عمل کیا تھا؟ کہ یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں جب لوگوں کے سامنے ہوتا تھا تو بڑا نیک اور صالح ہوتا تھا، ایسے شو کرتا تھا میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، لیکن جب یہ اکیلے میں ہوتا تھا تو وہ سارے اعمال کرتا تھا اللہ کی نافرمانی والے۔ اس وجہ سے اس کی ساری نیکیاں جو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہوا میں اڑا دے گا۔ اب اتنی محنت کی اس نے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، عمرے کیے، دھڑ عمرے کیے، لیکن کیا تھا؟ صرف لوگوں کے سامنے اچھا بنتا تھا لیکن اکیلے میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا، اس لیے اللہ کے نزدیک اس کی نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں۔ اور یہاں پہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے والی، وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بندہ نیکیاں کتنی کر رہا ہے۔ اللہ کو ہمارے تھکنے سے، مشقت کرنے سے، سجدے رکوع کرنے سے، پیسہ لگانے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہے۔ اللہ کو وہ روح پسند ہے کہ اس انسان کی زندگی میں جو یہ نیک اعمال کرتا تھا یہ نیت کیا تھی، وہ اعمال کے پیچھے جو اسپرٹ ہے وہ کیا ہے۔ دل میں اللہ کی کوئی عظمت نہیں ہے، دل میں اللہ کی اطاعت کا کوئی جذبہ نہیں ہے، دل میں اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن صرف رسمی طور کے اوپر نیک اعمال کر رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان تھوڑا اچھا نام بن جائے گا، ذرا بیٹھوں گا تو چار لوگ تعریف کر دیں گے، وہ کوئی کہہ دے گا بڑا تہجد گزار ہے، کوئی کہہ دے گا ماشاءاللہ جی یہ تو ہر سال حج پہ جاتے ہیں، اور چند تعریفیں مل جائیں گی، مقصد یہ ہے۔ تو یہ ساری زندگی بھی نیک اعمال کرتا رہے، اللہ کے ہاں اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اپنے دل میں اس چیز کو کرنا کہ ہم کس لیے عمل کر رہے ہیں، جب تک یہ جذبہ اور نیت درست نہیں ہے تو یہ اعمال جو ہے انسان کے کر کے بھی ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طریقے سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مفلس وہی ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے، وہی مفلس ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، لیکن اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا۔ اب اس حال میں جب آئے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے نکال کے وہ جو حقدار ہیں ان کے حقوق کو ادا کرے گا، اور اس کی نیکیاں ان کے درمیان بانٹ دی جائیں گی۔ اور اگر اس کی نیکیاں بانٹنے کے باوجود بھی ان کے حقوق جو ہے وہ باقی رہے تو پھر ان کے جو گناہ ہیں وہ اٹھا کے اس کے حصے میں ڈال دیا جائیں گے اور یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ کتنی خوفناک بات ہے یہ کہ انسان کتنا مطمئن ہو کہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور دل مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، لیکن دوسری طرف ایسے اعمال کر رہا ہے کہ کسی کو گالی دے دی، کسی پر تہمت لگا دی، کسی کا مال کھا لیا ناجائز طریقے سے، اور کسی کو قتل کر دیا، تو یہ سارے اعمال قیامت والے دن اس کی تمام نیکیوں کو ضائع کروا دیں گے، اور اس کی جو نیک اعمال ہوں گے وہ ان لوگوں میں بانٹ دیے جائیں گے جس کے ساتھ اس نے دنیا میں زیادتی کی۔ اب کیا ہوا؟ یہاں پہ بھی کیا پتہ ہے، نیکیاں تو لے کے گیا لیکن باقی نہیں رہی، اس وقت باقی نہیں رہی جس وقت اس کو ضرورت تھی۔ چاہے دنیا میں ظاہری طور پہ یہ نیکیاں رہیں اس کی، لیکن اصل میں تو نیکیوں کی ہمیں ضرورت کب پڑے گی؟ نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ کل جب ہم قیامت والے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور جب ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے لائے جائیں اور جب ترازو قائم ہو
اور جب نیکیاں ایک پلڑے میں ڈالی جائیں اور گناہ ایک پلڑے میں ڈالے جائیں گے، اس وقت ہمارے پاس اتنی نیکیاں ہوں کہ ہمارا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے اور ہم کامیاب ہو کے جنت میں چلے جائیں۔ تو سارا مقصد نیکیوں کا یہ ہے۔ اگر یہ مقصد کلیئر نہیں ہے تو پھر نیکیاں کرتے جائیں اور ضائع کرتے جائیں تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ صرف نیکیاں کرنی نہیں بلکہ ان نیکیوں کو سنبھالنا بھی ہے، تاکہ اس وقت ہمارے کام آئیں جب واقعی ہمیں ان نیک اعمال کی ضرورت ہوگی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تمہارے مال اور تمہارے بیٹوں کے مقابلے میں جو تمہاری نیکیاں ہیں، جو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں، وہ تمہارے رب کے ہاں جو ہے وہ بڑی تمہارے رب کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ پتہ لگ گئی۔ دوسری چیز پھر کس اعتبار سے بہتر ہیں؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ثواباً، اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے یہ جو نیکیاں ہیں یہ اسی وقت ہی بہتر ہیں کیونکہ ان کا اجر ملے گا تمہیں۔ اب اگر ہم کمپیریزن میں دیکھیں کہ مال اور بیٹے، اب ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو ان سے دنیا اور آخرت کا فائدہ مل سکتا ہے، مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا۔ مال انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند اس وقت ہوتا ہے اگر اس نے حلال طریقے سے کمایا اور حلال جگہ پہ خرچ کیا، تو اس صورت میں انسان کا مال جو ہے اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جو مال اس نے حلال طریقے سے کمایا، اس کی زکوٰۃ ادا کی، اس میں سے صدقات کیے، اس میں سے کچھ ایسے اعمال کیے جو کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتے رہیں، تو یہ کیا ہے کہ اس صورت میں یہ اعمال جو ہے، یہ مال جو ہے اس کے لیے اجر کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ سب نہیں کرے گا تو پھر کیا ہے، یہ مال اس کے لیے اجر کے بجائے وبال بن جائے گا۔ اسی طریقے سے بیٹا بھی وہ اگر اچھے طریقے سے اس کی تربیت کی، اس کو اللہ کی پہچان کرائی، آخرت کی پہچان کرائی، نیکیوں کے بارے میں بتایا اور آخرت کی زندگی کے بارے میں بتایا، اور وہ اس حساب سے آپ کی تربیت کی وجہ سے وہ نیک اور صالح بیٹا نکل آیا، اس صورت میں تو اس کے اعمال کا بھی والدین کو اجر ملے گا۔ لیکن اگر بیٹا نافرمان نکل آیا، اللہ کا نافرمان نکل آیا، اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں اور دنیا میں وہ تمام نافرمانیاں کر رہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو ایسا بیٹا کیا ہے؟ ایسا بیٹا نہ دنیا میں فائدے کا اور نہ آخرت میں فائدے کا۔ تو یہ جو مال اور بیٹے ہیں ان سے اجر مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا، 50-50 چانس ہے، اور اگر اجر حاصل کرنا بھی ہے تو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اس کے کمپیریزن میں جو تمہاری نیکیاں ہیں، جو اعمال تم نے خود کیے ہیں، وہ نماز جو تم نے خود ادا کی، ہر نماز میں وہ سجدہ جو تم نے اللہ کے سامنے کیا، وہ تمہارے لیے آخرت میں قیامت والے دن تمہارے لیے اجر کا سبب بنے گا اور تمہاری نجات کا سبب بنے گا۔ وہ زکوٰۃ جو تم نے اللہ کی رضا کی خاطر خود ادا کی، وہ تمہاری نیکی ہے جس کا اجر تمہیں آخرت میں ملے گا۔ وہ قرآن جس کی تم نے تلاوت کی اور اجر حاصل کیا، اس کا اجر تمہیں قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ کے ہاں مل جائے گا۔ ہر وہ نیک عمل جو خود انسان نے کیا ہوتا ہے، انسان کی اپنی نیکیاں اللہ کے ہاں وہ زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے والی، وہ کیا ہے کہ جب انسان کسی دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے، آپ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ٹھیک رہا تو کچھ ہمیں فائدہ مل جائے گا، نہیں ٹھیک رہا تو ہم اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان کی اپنی ذات اس کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ تو جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے واقعی نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں، اس کو خود محنت کرنی پڑے گی۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کے اوپر ہم ڈیپینڈ کرتے چلے جائیں اور آخرت میں جا کے پتہ لگے جی فلاں کہ ہم امید کر رہے تھے اس کا اجر ملے گا، ہمیں نہیں ملا۔ بہت سے لوگ دنیا میں اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فلاں بزرگ یا فلاں پیر صاحب جو ہیں وہ بڑے نیک ہیں، ان کے جا کے ہم بیعت کر لیں گے، بیعت کرنے کے بعد چونکہ وہ نیک ہیں، نیک ہو کے وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے، وہ ہمیں بھی ساتھ لے کے چلے جائیں گے۔ انتہائی جہالت کی بات ہے، اور اپنے آپ کو ایک ایسی راہ میں لگا دیا ہے جس کی نہ کوئی دلیل ہے اور جس کا جو کہ ناممکن چیز ہے۔ قیامت والے دن ہر انسان سے اللہ الگ الگ حساب لے گا۔ کوئی ایسی چیز ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتی جہاں پہ یہ پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ فلاں پیر صاحب کو بلائے گا کہ ہاں جی اپنے جو مریدین ہیں ان کو ساتھ لے آئیں، آپ تو چونکہ جنت میں جا لیں، یہ ساتھ جو 500 1000 2000 مرید ہیں ان کو بھی ساتھ لے جائیں۔
کوئی نہیں ایسی چیز ملتی ہے ہمیں قرآن و سنت.